شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں کہ کس طرح مروان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعوت پر بلا کر قتل کرنے کی سازش تیار کی، اور کس قدر اذیت ناک موت کے لیے زہر آلود ہتھیاروں سے لیس ایک گڑھا تیار کیا۔ نہ صرف وہ گڑھا تیار ہوا بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس گڑھے میں گرا بھی دیا گیا۔ گرتے ساتھ ہی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم اتھر پر زخم آئے، ان سے زہر پورے جسم میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے آپ گڑھے میں ہی بے ہوش ہو گئی تھیں۔ مروان کے دونوں بیٹے اور اس کی بیٹی اس شیطانی کام کا حصہ نہیں تھے، بلکہ ایک ہولناک منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گڑھے سے نکال کر فوراً گڑھا مٹی سے بھر دیا گیا اور اس پر مصنوعی فرش تھا تاکہ کسی کو اصل منصوبہ پتہ ہی نہ چل سکے۔ مروان سب کو یہ بتا رہا تھا کہ روزے کی وجہ سے ان کے ضعیف جسم مبارک میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے عبد الملک کو بلایا اور کہا کہ فوراً مسجد نبوی چلے جاؤ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر والوں کو اطلاع کرو۔ عبد الملک کو اپنے مردود باپ پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اسے خدشہ ہوا، مگر آل صدیق کو اطلاع دینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ دماغ میں سوچوں اور وسوسوں کے انبار لگ گئے۔ شاید آج مدینہ کی بربادی کا دن ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر روضہ رسول میری کمر پر فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ عبد الملک ان کے قریب ہوا اور چپکے چپکے سے کہنے لگا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے گھر بے ہوش پڑی ہیں، جلدی جلدی سے چلیے۔ آپ نے یہ خبر سن کر پیچھے ہٹے اور غصے میں بولے، کم بخت، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبد الملک نے دوبارہ یہ بات کی، میں نے عرض کیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے گھر میں بے ہوش پڑی ہیں، جلد وہاں پہنچیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس شیطانی کام پر لعنت ہو، مجھے پہلے ہی ڈر تھا کہ تم لوگ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہے ہو۔ عبد الملک فی الحال کوئی تسلی بخش جواب دینے کے قابل نہیں تھا، خاموشی سے گردن جھکا لی۔ عبداللہ بن زبیر وہاں پہنچے تو زور زور سے پکارنے لگے، یا امی، یا امی، مگر آپ تو بدستور بے ہوش تھی، جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے والی نظروں سے مروان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، ظالم، تیرے لیے یہی باقی رہ گیا تھا، اب خوش ہو جا کہ تجھے روکنے ٹوکنے والی زبان بھی خاموش ہو گئی ہے۔ مروان بولا، بھائی، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نکاحت کے سبب روزے کی متحمل نہیں ہو سکی، بس اس کے سوا اور کوئی بات نہیں۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ آپ کی نظر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ڈالی ہوئی چادر پر پڑی، جس پر تازہ خون کے کچھ دھبے ابھی بھی نظر آ رہے تھے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے ہی حیران ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور پوتے بھی قصر میں پہنچ گئے۔ وہ سب جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ ابھی وہ سب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چارپائی سے لپٹے ہوئے تھے۔ چارپائی کو جب گھر پہنچایا گیا تو سب سے پہلے ام عاصم نامی ایک عورت کو بلایا گیا، جس نے آپ کے زخم سیے اور زہر کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کی۔
اس کی سخت جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اگلے روز بمطابق 16 رمضان المبارک کو تھوڑی سی آنکھیں کھولی اور دھیمی آواز میں بولنے لگی۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر اندر آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے فرمایا، کاش کہ میں درخت ہوتی تو لوگ مجھے کاٹ ڈالتے، کاش میں مٹی ہوتی، کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شاید موت کی ہیبت کی وجہ سے یہ فرما رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ام المومنین، کیونکہ آپ بخشش اور رزق کریم کے وعدے پر جا رہی ہیں، آپ کے حق میں تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ الفاظ سنے تو فرط مسرت سے چہرہ کھل اٹھا، مگر اگلے ہی لمحے آپ پھر بھی ہوش ہو گئی۔ 17 رمضان المبارک کو ضعف مزید بڑھ گیا، آپ لمحہ بلمحہ موت کی طرف جا رہی تھی۔ آخر کار اس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز وتر کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، یعنی آپ نے مروان والے کسی واقعے کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کسی قتل کی سازش کا عمل دخل تھا۔ اس طرح طبقات ابن سعد میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علالت کے دنوں میں خیریت دریافت کرنے گئے تھے، یعنی اس روایات میں بھی بیماری کا ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ کسی قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کا۔ اس طرح ایک اور روایات میں ہے کہ جس رات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس دار فانی سے کوچ کیا، آپ کی وفات کی خبر اچانک پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، ہجوم اس قدر تھا کہ دور دور تک صرف لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے۔ بعض عورتوں کا اثر دھام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ جناب ابو ہریرہ نے پڑھائی، کیونکہ اس وقت آپ قائم مقام جناب ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر تھے۔